فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شعبان کی شب دیکھا کہ آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر التجا کرتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔ جب دوسرا شعبان آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم ہماری بستر کی چادر ریشمی تھی، نہ سوتی تھی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا تانا بکری کی بالوں اور بانا اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کو تاریکی میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، ترجمہ: اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، بس تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ میں تیری سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور مجھ سے تیری ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی تو خود اپنی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے توفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال اولاد آدم سے پیدا ہونے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا، میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا کہ حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت تو اعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے، وہاں اعمال صالح کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرد آہ سینچی اور رونے لگے، پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟
اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، ان سعید و پاک باز روحوں سے نماز کی لذت پوچھو کہ انہیں جنت میں بھی بغیر نماز کے کوئی لطف نصیب نہیں ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، خداوند تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرے، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرے، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھے، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ پانچویں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتویں، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھویں، جہنم سے نجات پائے گا۔ نویں، جنت میں اس کو ایسے لوگوں کا پروش نصیب ہوگا جن کی شان میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ سال کے دنوں اور راتوں میں 15ویں شعبان کی مقدس رات سب رات اور 15واں دن بڑی برکتوں کا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ عز و جل کا کرم خاص ہے کہ اس نے شب برات جیسی نورانی رات سے سرفراز فرمایا۔ یہ رات ہر سال آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور سو کر پوری رات گزار دیتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر وہ ہے جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور لغویات کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہاں، بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہے وہ اللہ کی اطاعت شعار بندے جو اس رحمت بری اور نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی سب کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں اپنے مولائے کریم کو یاد کرتے ہیں، اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے برکت و نور کی خیرات مانگتے اور اپنے گناہوں پر پشیمان و شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرتے ہوئے اسے گزارتے ہیں۔ مساکین و غربا پر صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اقربا و احباب کی تحائف سے بھی نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی سر خاموشیوں میں آرام کرنے والے مرحومین و متعلقین کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی فاتح و ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہے، لہذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، اور صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کا پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر احادیث کثیرہ شاہد امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ اس مبارک سب میں بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ گناہ گاروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ واضح رہے کہ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جہاں بکریاں زیادہ پائی جاتی تھی، لیکن متعدد روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت و رحمت کی اس مقدس رات میں چند ایسے بھی بدبخت ہیں جو بغیر توبہ معاف نہیں کیے جاتے اور وہ رحمت خداوندی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ وہ لوگ یہ ہے مشرک، یعنی خدا کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، دوسرا ماں کا نافرمان، تیسرا باپ کی نافرمانی کرنے والا کاہن، اٹکل سے غیب کی باتیں بتانے والا، 5 نجومی ستاروں سے غیب کی خبریں بتانے اور اس پر یقین کرنے والا، 6 جادوگر، 7 فال نکالنے والا، 8 بدمذہب بدعتی، 9 قاتل، 10 رشتہ کاٹنے والا اپنے یا دوسرے کا، 11 کینہ پرور، 12 سود کھانے کا عادی، 13 سود دینے والا، 14 زنا و بدکاری کا عادی، 15 شرابی، 16 باجا بجانے والا، 17 گویا خوش اور فضول گانے والا، 18 کپڑا تہبند پاجامہ کرتا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر تکبر کرنے والا، 19 ناجائز محصول ٹیکس وصول کرنے والا، 20 جلاد۔ ان بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کو چاہیے کہ اس برکت والی رات کے آنے سے پہلے ہی یہ خاص اس بابرکت رات میں ان گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم بھی کر لے، تو پھر اس نورانی رات میں خدا بزرگ و برتر کی طرف سے ہونے والی رحمتوں کی بارشیں میں ضرور نہا کر گناہوں سے پاک صاف اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ بلکہ ان مذکورہ گناہوں کے علاوہ بھی جو گناہ کیے ہو ان سے بھی توبہ و استغفار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو بے نمازی ہے وہ توبہ کرے کہ اب آئندہ نماز ترک نہیں کریں گے، اور جو قضا ہو چکی ان کو جلد سے جلد ادا کرنے کا بھی عہد کریں گے، بلکہ اس بابرکت شب نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھے کہ جب تک قضا نمازیں ادا نہ ہو نوافل قبول نہیں ہوتی۔ بے روزہ دار تو یہ کرے کہ اب آئندہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوٹ چکے ہیں ان کو جلد ادا کرنے کا عہد کر لے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے توبہ کرے کہ اب پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، جو خدا کا بھی حق اور بندوں کا بھی، اور آج تک جو زکوٰۃ ذمہ باقی ہے اس کو بھی جلد تر ادا کرنے کا عہد کرے، بلکہ قدر ہو سکے جلد ادا کرنے میں لگ جائے، اور جو حقوق العباد بندوں کے حقوق اپنے اوپر ہے، صاحب
اوپر ہے صاحب حق سے مل کر معافی طلب کر لے کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ جس کا کسی پر حق ہے، بندوں کے چند حقوق یہ ہے، مثلاً کسی کا مال یا جائیداد ہڑپ کر لیا، قرض لیا، کسی کو گالی دی، کسی کی آبرو ریزی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مذاق اڑایا، استاد اور ماں باپ کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کی حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، تو ان کو ضرور معاف کرا لے۔ اور جو چیزیں مال جائیداد وغیرہ واپس کرنے کے لائق ہے تو ان کو واپس کر دے یا صاحب حق سے دستبرداری کرائے تاکہ آخرت کے مواخذے سے بچ جائے اور سب برات کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو جائے۔ محترم ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک جاگتے اور ذکر و دعا کرتے تھے۔ صبح کے وقت رزق میں برکت کی دعا کی گئی ہے، اس لیے فجر کے بعد کچھ دیر جاگنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو لوگ رات کے شفٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے فجر کے بعد سونا معمول کی بات ہو سکتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد کچھ دیر قرآن کی تلاوت، اذکار یا دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔